اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہبی دنیا کی حالت احمدیت کے بارے میں حقائق جاننے میں مدد دے رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے فلسطین کی ایک جہادی تنظیم حماس اور اسرائیل کے مابین شدید جنگ انتہائی نازک ترین صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے۔ جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسرائیل کا پلہ باری ہے اور اسرائیل جنگ کے ضابطۂ اخلاق کو توڑتے ہوئے شہری آبادیوں پر شدید بمباری کر رہا ہے، راکٹ فائر کر رہا ہے اور فاسفورس بم برسا رہا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غزہ ایک گنجان ترین آبادی پر مشتمل علاقہ ہے۔ اسرائیلی بمباری سے بلند و بالا عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہیں، طبی مراکز پر حملے کیے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جاں بحق ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپاہج بن رہے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل کی نسبت جانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل دہشت و بربریت میں انتہا کیے ہوئے ہے۔ افواج اسرائیل نے فلسطین بالخصوص غزہ کا سخت محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ کے علاقوں میں بجلی اور پانی اور خوراک وغیرہ دستیاب نہ ہے۔ طبی مراکز میں زخمیوں اور بیماروں کو علاج معالجہ کی سہولت نہ ہے، ادویات دستیاب نہ ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے غزہ کے باسی یہ علاقہ خالی کر دیں۔ مسلمانوں کو اس مقام سے جبراً نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو مغربی طاقتوں کی تائید حاصل ہے۔ مغربی حکومتوں کی طرف سے برملا اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور وہ اپنی مدد کو جاری رکھیں گے۔ بعض ممالک کی طرف سے بحری بیڑے بھی بھیجے گئے ہیں اور افواج کو بھی بھیجنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے 58 ممالک ہیں اور ان مسلم ممالک کے پاس 74 لاکھ فوج ہے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلم ممالک کی طرف سے اسرائیل کی کھلی کھلی جارحیت کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کی جا رہی۔ فلسطینی لوگ قیامت کے صدمات کا شکار ہیں اور کبھی غزہ کے لوگوں کو غزہ سے باہر نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ ان پر راکٹ برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ والدین کے سامنے بچے جاں بحق ہو رہے ہیں اور بچوں کے سامنے ان کے والدین انتہائی بے بسی کے عالم میں اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مرد، عورتیں اور بچے ان قیامت خیز لمحات میں عالم اسلام کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مصیبت کے ان گھڑیوں میں چیخو پکار کر رہے ہیں یہ کہ مسلمان کہاں ہیں اور اسلامی دنیا کہاں ہے۔ خدا را ہماری آواز پر کان دھریں اور ہماری مدد کو آئیں۔ کل شام غزہ کے ایک ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے ایک لمحہ میں 800 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان مذکورہ حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسانیت مر چکی ہے۔ موجودہ مذہبی دنیا نے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا بھول چکی ہے کہ اس دنیا کے خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان، گروپ، جماعت، ریاست، ملک یا کئی ایک ممالک کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کمزور انسانوں کے حقوق کے بارے میں بے لگام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مذاہب میں یہ تعلیم فرض کر چھوڑی ہے کہ ہر انسان اپنی انفرادی اور ذاتی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں انسانی جان کی حرمت کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت 33 میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناجائز طور پر قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے حوالہ سے اس تعلیم کا ذکر فرماتے ہوئے مسلمانوں پر بھی یہ تعلیم فرض کر رکھی ہے۔ اس تعلیم کا خلاصہ یہ بنا کہ اس وقت دنیا کے تینوں بڑے مذاہب
اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یعنی عیسائی اور یہودی، اور مخاطبین قرآن یعنی عالم اسلام اللہ تعالیٰ کی انسانی جان کی حرمت کے بارے میں بیان فرمودہ اس تعلیم پر عمل کرنے کے پابند ہیں، مگر اہل کتاب اور مسلمان اس تعلیم کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں اور نسل بعد نسل اپنے گندے مفادات کے حصول کے لیے دنیا کو حالت جنگ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس دنیا کا کوئی خالق ہے اور دنیا کی مذہبی دنیا کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس دنیا کے خالق اور مالک ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہے دنیا کی اس حالت کے ہو جانے پر اس کا کوئی حل تجویز نہ کیا ہوگا؟ بلا شبہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ حالت ہونے پر مذہبی دنیا کو ایک پروگرام دے رکھا ہے۔ تمام مذاہب کی کتب میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری زمانہ میں امام آخر الزمان موعود اقوام عالم کو مبعوث کیا جائے گا۔ وہ موعود اقوام عالم دنیا کو بھولی ہوئی تعلیم یاد کروا رہا ہوگا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ اور مخاطبین قرآن مجید اس آخری زمانہ میں ایک مذہبی مسئلے کے منتظر ہیں۔ بنی اسرائیل میں اس موعود مسئلے کو موعود مسیحی کا نام دیا گیا ہے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موعود مسئلے کو امام مہدی اور مسیح موعود کا نام دیا ہے۔ دنیا کے باقی مذاہب میں بھی ان کی پیشگوئیوں میں اس موعود مسئلے کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کے فیوض بند ہو چکے ہیں، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض روحانی قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دین اسلام پر اکٹھا بھی کرنا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان مذکورہ حقائق کے تحت حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کا الہامی الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کو امام مہدی، مسیح موعود اور امام آخر الزمان کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کاملہ کے تحت آپ کے ہاتھوں آپ کے تمام مفوضہ کاموں کی بطور بیج بنیاد رکھوا دی ہے۔ آپ نے تمام مذاہب کے بد عقائد اور غلط تعلیمات کی نشاندہی کی ہے، اور صحیح عقائد اور صحیح تعلیمات کو رائج کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مثلاً دین اسلام کے بارے میں غیر مذاہب والے بالخصوص عیسائی پادری اس پراپیگنڈا کو انتہا تک پہنچائے ہوئے تھے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ خیال رائج ہو گیا تھا کہ مذہب کے لیے طاقت کا استعمال ایک جائز حربہ ہے۔ یہ نظریہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا اور دنیا کے امن کو بھی خراب کر رہا تھا۔ آپ نے اس غلط عقیدہ کی اصلاح کی۔ مسلمانوں کی طرف سے آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے اسلامی جہاد کو منسوخ قرار دیا ہے، حالانکہ آپ نے جہاد کی بگڑی ہوئی شکل جنگ و جدل کی نشاندہی کی تھی۔ جماعت احمدیہ کا جہاد کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنے ملک کے لوگوں کو جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دے رہی ہوگی تو احمدی اس آواز پر لبیک کہنے والوں کی صف اول میں شامل ہوں گے۔ جماعت احمدیہ سے جہاد میں شامل ہو رہی ہوتی ہے، جیسا کہ پاک بھارت کشمیر جنگ میں احمدی جوانوں پر مشتمل فرقان بٹالین نے جہاد میں حصہ لیا۔ اسی طرح 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی۔ سامعین و ناظرین کرام، 1948 سے فلسطین کے خلاف اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ عالم اسلام اپنے اندر وحدت پیدا کرتے ہوئے غیر مسلم دنیا کے بالمقابل کیوں ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر نہ کھڑا ہو سکا۔ عالم اسلام کے حساس دل مسلمان، بالخصوص فلسطین کے مصیبت زدہ مسلمان دانشور، اسرائیل کے خلاف اقوام عالم میں نتیجہ خیز پراپیگنڈا یا فہم و تفہیم کے ذریعہ یا UN میں آواز اٹھانے سے یا OIC کی عالمی تنظیم میں تحریک پیدا کرنے کے ذریعہ اسرائیلی بربریت کو کیوں تدریجاً ختم نہ کر سکے یا تدریجاً کم نہ کر سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں مسلمانوں کو اپنے ملک کی سرحدوں کی سخت نگرانی کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت امام جماعت احمدیہ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں فلسطین کے لیے دعاؤں کی خصوصی تحریک فرمائی ہے، اور احمدیوں کا اول و آخر سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کو جذب کیا جا سکتا ہے۔ پس احباب جماعت سے درخواست ہے کہ فلسطین کے مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔